السلام علیکم دوستو۔ قدیم دور اور قرون وسطی کے درمیان بنائے گئے ہتھیار انتہائی مضبوط، مہلک اور شفافیت کی ایک مثال تھے۔ یہ ہتھیار جنگ کے دوران فتح حاصل کرنے کے لیے بڑی مہارت سے بنائے گئے تھے، اور ان ہتھیاروں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو بنانے والے قدیم لوگ ہم سے کہیں زیادہ ذہین اور ہوشیار تھے۔ آج اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی چند ہتھیاروں کے بارے میں جانیں گے جو اپنے دور کی انتہائی خطرناک ہتھیار مانی جاتی تھی۔ نمبر 8، گریک فائر۔ گریک فائر، جسے کروسیڈرز لکوڈ فائر، رومن فائر اور سی فائر بھی کہتے ہیں، جنگ میں استعمال ہونے والا آگ کا ایک ہتھیار تھا۔ اس گریک فائر کو سن 672 عیسوی میں متعارف کروایا گیا تھا، جس کا موجد کیلینیکس آف ہیلیپولس نامی ایک آرکیٹیکٹ تھا۔ یہ ایک ایسا ہتھیار تھا جسے بازنطینی سلطنت نے بحری جنگ میں استعمال کیا تھا۔ اس کی خطرناک بات یہ تھی کہ یہ پانی میں بھی جلتا رہتا، اور ایک خاص وقت تک جلنے والی اس آگ کی یہ صلاحیت ہی اس کی طاقت تھی۔ گریک فائر کا استعمال 13ویں صدی میں قسطنطنیہ کے عظیم محاصرے کے دوران اور کئی دوسری مہمات میں کامیابی کے لیے کیا گیا تھا۔ گریک فائر کا فارمولہ آج تک ایک راز ہے۔ دور حاضر کے سائنسدان آج بھی اسے بنانے سے قاصر ہیں۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اس آگ کو کیسے بھڑکایا جاتا تھا، لیکن اس خوفناک گریک فائر کو جلانے کے بعد اسے بجھانا ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ نمبر 7، ہیل برنرز۔ ہیل برنر ایک طرح کا فائر شپ تھا جو 16ویں صدی عیسوی کے دوران یورپ میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ فائر شپس وہ جہاز تھے جو آتش گیر مادے سے بھرے ہوتی، اور ان کا مقصد دشمن کے جہازوں کو آگ لگانا ہوتا تھا۔ دشمن کے جہازوں کو جلا کر خاکستر کر دینے کے لیے یہ ہیل برنرز بنائے گئے تھے۔ بارود سے لدے ہونے کی وجہ سے یہ ہیل برنرز بہت زیادہ مہلک تھی۔ اس زمانے میں بحری جہاز لکڑی سے بنائی جاتی تھی، اس لیے سمندر میں تیرتے یہ فائر شپس اس دور میں انتہائی خطرناک ہتھیار تھی۔ ہیل برنر کو سیج آف انٹرپ اور بیٹل آف گریولائنس کے دوران بڑے پیمانے پر تباہ کاری پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ نمبر 6، دی کلا آف آرکیمیڈس۔ دی کلا آف آرکیمیڈس، جسے آئرن ہیڈ بھی کہا جاتا ہے، اس قدیم ہتھیار کو آرکیمیڈس نے سائریکس شہر کو سمندری حملہ آوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ بہت سے مورخین اسے موجودہ دور میں استعمال ہونے والی کرین کی ابتدائی شکل خیال کرتے ہیں۔ یہ ہتھیار ایک ہک سے لیس تھا جو حملہ آور کے بحری جہاز کو جزوی طور پر پانی سے باہر نکال لینے کے قابل تھا۔ یہ مشینیں 214 قبل مسیح میں سیکنڈ پیونک وار کے دوران استعمال کی گئی تھیں، جب رومن ریپبلک نے مارکوس مرسیلیس کی قیادت میں 60 جہازوں کے بیڑے کے ساتھ سائریکس شہر پر حملہ کیا۔ رومن بحریہ پر اس مشین کا تباہ کن اثر ہوا، نتیجتاً بہت سے جہاز اپنے اطراف میں گر گئے یا الٹ گئے، جبکہ کچھ جہاز اونچائی سے گرنے کے باعث سمندر میں غرق ہو گئے۔ نمبر 5، سیج ٹاور۔ سیج ٹاور قرون وسطی کے زمانے میں محاصرے کے لیے ایک خاص قسم کا ہتھیار تھا، جس کا بنیادی مقصد حملہ آور فوجیوں کو قلعے کی دیوار تک پہنچانا تھا۔ سیج ٹاور کا استعمال حملہ آور فوجیں قلعے کی دیواروں پر چڑھنے اور انہیں توڑنے کے لیے کیا کرتی تھیں۔ 4 پہیوں کے ساتھ ان مخروطی سیج ٹاورز کی لمبائی ایک قلعے کی دیوار کے مساوی ہوتی تھی، جو کہ لکڑی سے بنائے جاتے تھے لیکن آتش گیر مادے سے لیس ہوتے تھے۔ آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے انہیں لوہے اور مختلف جانوروں کی کھالوں سے ڈھانپا جاتا تھا۔ کچھ سیج ٹاورز تقریباً 100 فٹ اونچے ہوتے تھے۔ ان سیج ٹاورز میں نیزہ باز، تلوار باز اور تیر انداز رہتے تھے۔ ان ٹاورز کی تعمیر اس دور میں ایک بہت ہی مشکل کام تھا، جس میں بہت زیادہ وقت لگتا تھا۔ نمبر 4، یورومی۔ لچکدار چابک نما بلیڈ کے ساتھ یورومی ایک تلوار ہے، جس کی ابتدا انڈیا کی ریاست کیرلا میں 6 صدی قبل مسیح کے دوران ہوئی تھی۔ لچکدار بلیڈ کے ساتھ یورومی نامی یہ ہتھیار آرا یا چوٹوال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ہتھیار نہ صرف دشمن کے لیے بلکہ اس شخص کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جو اسے چلاتا ہے۔ یورومی نامی اس ہتھیار میں بلیڈز کی تعداد جتنی زیادہ بڑھائی جاتی ہے، یہ اس قدر مہلک ہو جاتا ہے۔ ایک جنگجو کو اس ہتھیار کو چلانے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے
कम से कम 12 साल का अरसा दरकार होता था, लेकिन जब एक सिपाही यूरोमी को चलाने में महारत हासिल कर लेता तो वो तनी तनहा कई अफराद से लड़ने के काबिल हो जाता था। पिछले 200 साल से इस हिंदुस्तानी हथियार को जंगों में इस्तेमाल नहीं किया गया। नंबर 3, हुआचा। 14वीं सदी में कोरियंस की सबसे अहम इजाद हुआचा थी। इस हथियार को 1409 ईस्वी में कई साइंसदानों ने मिलकर बनाया था। हुआचा का मतलब है फायर कार्ट, जो एक वक्त में 100 तीरों को रॉकेट की तरह चला सकती थी। ये वार मशीन 2 पहियों वाली गाड़ी पर मुश्तमिल थी, जिस पर एक फ्रेम नस्ब होता था और इस फ्रेम के अंदर हर तीर के लिए एक सेपरेट होल बनाया गया था। हालांकि इस तरह के हथियार का पहला तस्वुर चीन में पेश किया जा चुका था, लेकिन कोरियंस ने इसमें बहुत सी तब्दीलियां करके इसे इंतहाई मोहल्लिक और कारगर बना दिया था। इस खतरनाक हथियार की वजह से बैटल ऑफ हैंगयू में सिर्फ 3400 कोरियन फौजियों ने 30,000 से जायद जापानी फौजियों को मैदानी जंग से भागने पर मजबूर कर दिया था। नंबर 2, मैंगोनिल। मैंगोनिल या मंजनीक किसी किले या शहर के मुहासरे के दौरान इस्तेमाल होने वाला सबसे कारगर हथियार था, जो सबसे पहले कदीम चीन में बनाया गया। इस हथियार का नाम एक यूनानी लफ्ज मैंगानो से माखज है, जिसका मतलब है जंग का इंजन। ये हथियार जमीन से 17 फुट ऊंचे थे, लेकिन अपनी जगह पर कायम रखने के लिए इन्हें जमीन के अंदर 4 फीट गहराई में नस्ब किया जाता था। इसमें 35 फीट लंबा एक थ्रोइंग आर्म होता था, जो किसी भी किले या शहर पर भारी भरकम पत्थर बरसाने के लिए इस्तेमाल होता था। ये हथियार अपनी अफादियत के बाईस सैकड़ों साल तक मुख्तलिफ अफवाज के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। नंबर 1, आर्किमिडीज डेथ रे। सायरेक्यूस शहर के मशहूर ज़माना साइंसदान आर्किमिडीज ने तारीख के कई मौक़ों पर इस शहर के लोगों की तकदीर बदल दी थी। मुख्तलिफ शोबों में साइंसी उलूम को आगे बढ़ाने के साथ साथ इसने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल अपने शहर के लोगों की हिफाजत के लिए भी किया। आर्किमिडीज का बनाया सबसे तबाहकुन हथियार डेथ रे के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी डिवाइस थी जो सायरेक्यूस शहर की दीवारों पर नस्ब की गई थी और सूरज की शुआओं को मुनक्किस करके दूर से आने वाले बहरी जहाज़ों में आग लगा देने की सलाहियत रखती थी। ये डिवाइस मुख्तलिफ पॉलिश लेंसेज की एक सीरीज से बना था, जिनका इस्तेमाल सूरज की रोशनी को इंतहाई पतली और ताकतवर शुआओं में तब्दील करने के लिए किया जाता था। ये शुआएं बहरी जहाज़ों के बादबानों पर पड़ते ही इनमें आग के शोले भड़का देती। मौर्रखीन के मुताबिक डेथ रे ने सायरेक्यूस शहर को बैरूनी हमला आवरों से महफूज रखने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया था। अरे फ्रेंड्स, 1 मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।